بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اس رب کے نام سے جس کے سب نام اچھے نام ہیں اور جسے کسی بھی نام کے بغیر پکارا جا سکتا ہے، یاد کیا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے۔ پروگرام علم و دانش کے ساتھ میں آپ کا میزبان صفدر علی ہوں، اور آج کے اس پروگرام میں بھی ہمیں روحانی شخصیت سید سرفراز احمد شاہ صاحب کا ساتھ حاصل رہے گا۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کو اس کے گمان کے مطابق ملتا ہے۔ گمان کا انسانی زندگی میں کتنا عمل دخل ہے؟ خوش گمان ہونا کیا ہے؟ بدگمان ہونا کیا ہے؟ اور گمان کے اثرات ہم کس طرح سے محسوس کرتے ہیں اور ان اثرات کو کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ یہی باتیں ہم جانیں گے جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب سے۔ شاہ صاحب، گمان ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ گمان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کسی چیز کے بارے میں جس قسم کا تصور رکھتے ہیں جی، وہ گمان ہے۔ صحیح۔ یہ امید نہیں ہے، امید ایک مختلف چیز ہے۔ تصور۔ یہ جیسے میں تصور کرتا ہوں کسی چیز کو، وہ گمان ہے۔ صحیح۔ اب یہ گمان دو طرح کا ہو سکتا ہے، بدگمانی بھی ہو سکتی ہے اور خوش گمانی بھی ہو سکتی ہے۔ جی۔ بدگمانی نیگیٹو اسپیکٹ ہے جی۔ گمان کا، اور اس کے بارے میں جناب حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے فرمایا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بدگمانی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بدگمانی ہے۔ یہ نیگیٹو سائیڈ ہے گمان کی۔ اس کی پازیٹیو سائیڈ ہے خوش گمانی۔ اور خوش گمان لوگ عام طور پہ آپ کو بڑے خوش ملیں گے، اندر سے ان کے خوشی جھلکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کا پازیٹیو سائیڈ اس پر نظر رکھتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ کوئی انسان ان سے ملا ہے، چاہے وہ کیسا ہی کیوں نہیں، لیکن وہ اس سے بھلائی کی توقع رکھتے ہیں۔ کوئی واقعہ پیش آ گیا، اس میں بھی وہ مثبت پہلو تلاش کر لیں گے۔ جی۔ یہ برائی کے پہلو سے مجھے قصہ بڑا پرانا یاد آ گیا، جو پوری تفصیل کے ساتھ تو شاید یاد نہ ہو۔ تو یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اکبر اعظم ناخواندہ تھا، صحیح۔ لیکن انتہائی ٹیلنٹڈ جینیس انسان، جی۔ اور فنون میں باکمال۔ وہ بہت ہی کمال رکھتا تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کی پیدائش اس وقت ہوئی جب ان کے والد ہمایوں آن دا رن تھے، اور امرکوٹ کے مقام پر ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ ان کے اتالیق مقرر ہوئے بیرم خان، جی۔ وہ یکتا تھا تمام فنون میں، لیکن بدقسمتی سے وہ خواندہ نہیں تھا۔ اس نے بہت محنت کے ساتھ اکبر اعظم کی تربیت کی تھی، اور اکبر اعظم اس کا احترام بھی بہت کرتے تھے۔ چھوٹی عمر میں اکبر جب تخت پہ بیٹھ گیا تو بیرم خان در حقیقت حکومت چلا رہے تھے بیک گراؤنڈ میں رہ کے، لیکن درباریوں میں اس کے خلاف بہت ہی زیادہ جیلیسیز تھی۔ تو درباریوں نے بہکانا شروع کیا، اسے اکسانا شروع کر دیا اکبر کو۔ یہ ناتجربہ کار تھا۔ بالآخر بیرم خان کو انہوں نے کہا کہ آپ حج کر آئیے، تو گجرات کاٹھیاوار کے قریب جہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا، اس پہ حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا گیا۔ وہ قتل تو ہو گیا، لیکن اکبر اعظم میں پچھتاوا بہت تھا کہ بہت ہی غلط کام کر لیا۔ تو بیرم خان کا ایک بیٹا تھا عبد الرحیم، اس کو پھر اکبر اعظم نے محل میں پالا، اور دنیا بھر کے انتہائی اوپر کے درجے کے جو علماء تھے، اتالیق تھے، ان کو انگیج کیا اور
عبد الرحیم کی تربیت اور تعلیم شروع ہوئی. چونکہ بیرم خان کی اولاد تھی تو جینیٹیکلی باپ کی ساری خوبیاں اور ان کا جینیس ہونا وہ ٹرانسفر ہوا تھا. تو ان کو بہت اعلیٰ پائے کی تعلیم اور تربیت دونوں حاصل ہو گئیں. جی. تو یہ بڑا جینیس آدمی نکلا. اکبر اعظم نے اس کو خانہ خانہ کا خطاب دیا تھا. تو ایک بار عبد الرحیم خانہ خانہ سفر پر تھے تو رات گزارنے کے لیے پڑاؤ ڈالا. ویرانہ تھا. تو آدھی رات کے وقت اس ویرانے میں ایک آواز گونجی. وہ بدقسمتی سے وہ ربائی میں بھول گیا، لیکن اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے تھا کہ منم کے ہر جا رسید بارگاہ ساخت، خیمہ زد بارگاہ ساخت، یہ کچھ اس کا مفہوم یوں بنتا ہے. تو خانہ خانہ کو وہ آواز بڑی بھلی لگی، اور خاص طور پر جو ربائی وہ پوری پڑھ رہا تھا وہ اسے بڑی پسند آئی. تو اس نے پہرے داروں سے کہا کہ اس کو پکڑ کے لاؤ جو یہ پڑھ رہا ہے. لایا گیا تو خانہ خانہ نے اس کو اشرفیوں کی ایک تھیلی دے دی. وہ چلا گیا. اگلی رات کو جب پڑاؤ ڈالا تو پھر وہی آواز گونجی. اور یہ پڑاؤ کہیں اور تھا؟ ظاہر ہے وہ سفر کر رہا تھا تو اگلی منزل پہ پڑاؤ ڈالا تو یہی آواز گونجی. اس نے پھر ان کو بلایا، پھر اشرفیوں کی ایک تھیلی دے دی. تیسری رات بھی ہوئی. چوتھی رات وہ آواز نہیں آئی. تو خانہ خانہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اس کو جا کے ڈھونڈو کہاں ہے. وہ نہیں ملا. واپس آ گیا کہ کہا صاحب ہر جگہ ڈھونڈ لیا، بندہ نہیں ملا. تو خانہ خانہ نے بڑے تعصف کے ساتھ ایک جملہ ادا کیا. نے کہا کہ کم ظرف تھا، 3 تھیلیاں اشرفیوں پر ٹل گیا. میری 7 منزلیں تھیں، میں نے 7 تھیلیاں پہلے دن علیحدہ کر لی تھیں. اللہ اکبر. یہ گمان ہے، تو پھل ہے اس کا. جو خوشگمان لوگ ہیں وہ اس طرح سے، جو اب یہ اس کا جملہ خانہ خانہ کا جی 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 کہ بد نصیب ہے یا کم ظرف ہے کہ جو 3 تھیلیوں پہ. اب جو اچھے لوگ ہیں وہ بری چیزوں میں بھی مثبت پہلو ڈھونڈ لیتے ہیں. بالکل. میں غالباً ان دنوں شاید میٹرک میں پڑھ رہا ہوں گا یا فرسٹ ایئر میں ہوں گا. ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تو وہاں کچھ بات چل رہی تھی تو اپنے دوستوں سے وہ بات کر رہے تھے. ان کی شاید کوئی چیز کوئی اٹھا کے لے گیا یا چوری کر لی یا کیا کیا اس نے. قصہ کچھ ایسا ہی تھا. تو وہ اس دوست نے کہا کہ یار اس نے دیکھو تمہارے ساتھ کیا کیا، تم اتنا بھروسہ کرتے تھے. اور کہا نہیں اس کو برا نہیں کہیے، یہ میرا فالٹ ہے کہ میں نے ایک غلط آدمی پہ بھروسہ کیا. قصور میرا ہے، اس کا نہیں ہے. وہ ٹھیک کیا اس نے. اب یہ لیسن آج بھی یاد ہے مجھے، جو غالباً اس وقت شاید میٹرک میں تھا یا میں فرسٹ ایئر میں ہوں گا. تو اس وقت یہ سامنے آئی بات. اب یہ مثبت پہلو ہے کہ ایک آدمی نے انہیں دھوکہ دیا ہے، ان کی ایک چیز بغیر اجازت لے گیا. تو ان کو اس آدمی پر کوئی دکھ نہیں ہے، ان کو اپنی ذات پر دکھ ہے کہ غلطی میں نے کی ہے، اس نے نہیں کی. تو یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی بھر فائدے میں رہتے ہیں کہ ہر معاملے میں خوشگمانی کا پہلو، نکال مثبت پہلو نکال لیتے ہیں. صحیح. وہ ہم لوگ کلاس 7 میں تھے تو ہماری انگریزی کی کتاب میں ایک کہانی تھی. اس کا عنوان تو میرے ذہن سے نکل گیا، لیکن وہ یہ تھا کہ ایک صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس میں ان کی ایک ٹانگ کٹ گئی. تو لیٹے ہوئے تھے، دوست احباب آتے تھے ان کی عیادت کے لیے. تو ایک دوست نے افسوس کا اظہار کیا کہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے، تمہاری ایک ٹانگ کٹ گئی. تو اس نے کہا کہ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس میں میرا فائدہ کتنا ہوا کہ مجھے اب ایک شو خریدنا پڑے گا بجائے 2 کے. اب یہ تھی تو کہانی جو ہم نے کلاس 7 میں ہماری انگریزی کی کتاب میں تھی، لیکن یہ زندگی کا ایک بہت بڑا سبق تھا
کہ بدترین صورتحال میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی مثبت چیز مل جاتی ہے. تو اگر ہم بری چیزوں میں بھی مثبت پہلو تلاش کر لیں تو ہماری زندگی رکنے نہیں پاتی، وہ رواں دواں رہتی ہے. آدمی بہتری کی امید پر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اس کو کیسے سیکھا جا سکتا ہے؟ کیا خوشگمانی عطا ہے یا اسے سیکھا بھی جا سکتا ہے؟ اس پر بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد.